अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं जिन पर बात करना बनती है। सबसे पहले का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नौशकी से है, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक दहशत गर्दाना वाकया पेश आया। उस वाक़े के ऊपर जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो अपनी जगह पर रिपोर्ट कर रहा है, वो तफसीलात अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन कलदम दहशतगर्द बलोच लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी किया है मुख्तलिफ पोर्टल्स के ऊपर, द बलूचिस्तान पोस्ट के ऊपर, और इसके अलावा और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर उनका प्रेस रिलीज जारी हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर वावेला कर रहा है और उन्होंने हौलनाक दावा किया है, एक और अंदोहनाक दावा किया है। यह दावा इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जबकि गुज़िश्ता तकरीबन 300 घंटे के अंदर पाकिस्तान में पै दर पै अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी वेकअप कॉल है। एज ए स्टेट हमारे माथे के ऊपर कितना बड़ा फेलियर का टीका है, कलंक का टीका है, और खासतौर के ऊपर सूबाई हुकूमतों के कंडक्ट के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा एक प्लान डी था जो आज से तकरीबन 5-5.5 महीने पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। जो हालात हैं वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और प्लान डी क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान अगवा हुए, छापे मारे गए, मरकजी क़यादत खामोश है, उसके ऊपर भी बात करनी है। मोहम्मद अली मिर्जा, इनके ऊपर कमेंट किया है अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब ने। उन्होंने क्या कमेंट किया, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकया क्या है जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो सिक्योरिटी जराये से खबरें आ रही हैं, पहले वो मैं शेयर करता हूं, फिर अगला इसका हिस्सा जो कि कलदम बीएलए ने प्रेस रिलीज की सूरत में शेयर किया। ये वो खबर है जो नेशनल यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही है और सिक्योरिटी जराये से चल रही है। नौशगी दालबंदीन शाहराह पर एफसी के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है, 3 अहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। बलूचिस्तान में नौशगी दालबंदीन शाहराह पर एफसी के काफिले पर कलदम बीएलए के खुदकुश हमले में 3 एफसी एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कलदम बीएलए के दहशतगर्दों ने आज एफसी कॉन्वॉय पर बारूदी धमाके और खुदकुश हमले किए। खुदकुश हमले में 3 एफसी एहलकार और 2 शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई की। इब्तदाई कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, और क्लियरेंस ऑपरेशन के मुकम्मल होने तक यह ऑपरेशन जारी रहने का ऐलान भी किया गया। यह वो खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सिक्योरिटी जराये से चल रही है। जबकि एक और खबर है। अब सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान पोस्ट नामी ये ट्विटर हैंडल एग्जिस्ट पाकिस्तान के अंदर कैसे कर रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का जो प्रेस रिलीज है, वीडियो की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में या ओपन लेटर की सूरत में जारी हो कैसे रहा है पाकिस्तान की टेरिटरी से, बलूचिस्तान के अंदर से? यह वो सवाल है जिसका जवाब सूबाई हुकूमत को, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को देना पड़ेगा। फिर बतौर सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर मीर सरफराज बुगटी और उनकी काबीना 100% फेल हो चुकी है। गुज़िश्ता तकरीबन 100 घंटे के अंदर जो पै दर पै वाकयात हुए, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इन्हें अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर गैरत है तो इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और तमाम तर कंट्रोल हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके हवाले कर देना चाहिए, या इमरजेंसी कम अज कम नाफिज कर देनी चाहिए और गवर्नर रूल के जरिए इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 90 सरकारी एहलकार जो है वो शहीद करने का दावा किया है। यह बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। ट्विटर के ऊपर बलूचिस्तान पोस्ट नामी ट्विटर हैंडल है जो कि वेरीफाइड है, उस पर यह पोस्ट होती है। उसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे मुबशर जैदी साहब। वो कहते हैं कि
یہ سینئر صحافی ہیں, اس RT کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, وہ کہتے ہیں ایمرجنسی شوڈ بی امپوزڈ ان بلوچستان ٹو ٹیکل دا ٹیررسٹ ایز پروونشل گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو سیف گارڈ دی لائفز آف سٹیزنز #بلوچستان. وہ کہتے ہیں ایمرجنسی فل فار بلوچستان کے اندر لگا دینی چاہیے, کیونکہ بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے وہ وہاں کے شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اب یہ کتنا پریکٹیکل ہے, کتنا وائبل ہے, یہ بہت بڑا سوال نشان رہے گا. میں نے آج سے 5 مہینے پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہے. ٹرمپ کے آنے سے پہلے, پوسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور, اس کے بعد سچویشن بالکل چینج ہو رہی ہے. ایک جو انٹرنیشنل سیناریو بن چکا ہے دباؤ کی صورت میں, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو جس طرف حالات ملک بھر کے بن گئے ہیں, جیسے مفتی منیر شہید ہو چکے, اس طرح اس سے پہلے ایک اور پشاور کے اندر مفتی صاحب علامہ سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے, ان کا قتل ہوا. پھر کل رات جو ہے ایک افسوسناک واقعہ جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے دشمن ملک کی ایجنسی اس میں شامل ہو سکتی ہے, اس نے مبینہ طور کے اوپر واقعہ کیا. آج نوشکی کے اندر واقعہ ہو گیا, اس سے پہلے ٹرین ہائی جیک انسیڈنٹ. تو یہ پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, یہ اس بات کے غماز ہیں کہ حالات ملک کے کسی خدا نخواستہ ایمرجنسی صورتحال کی جانب گامزن ہیں. یہ شاید پروونشل لیول کے اوپر ہو یا پھر نیشنل لیول کے اوپر ہو, اس کے چانسز ہیں. یہ میری رائے ہے, یہ میرا اوپینین ہے, کوئی چاہے تو اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن حالات بہت افسوسناک ہے. آج ایک اور خبر بھی زبان زد عام ہے, زیر گردش ہے افواہ کی صورت میں, وہ یہ کہ ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں یا عہدہ چھوڑ دیں وزارت داخلہ کا. لیکن اگر وہ عہدہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے چند دن کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر وہ ہو سکتا ہے کسی اور بڑے عہدے کے اوپر براجمان ہو. وہ کس طرح کا عہدہ ہو سکتا ہے, یہ والا فارمولا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج سے تقریباً 5.5-6 مہینے پہلے, کہ یہ ایک پلان ہو سکتا ہے. اور پلان کے مطابق اگر کوئی ایسا کلیکٹیو انٹرم سیٹ اپ آتا ہے, کیونکہ ابھی PTI نے بھی APC کی بات کرنا شروع کر دی ہے, اور عمران خان کی عدم موجودگی میں قائل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں دوسروں کو, اور خود بھی قائل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومی حکومت ٹائپ کے سیٹ اپ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر ایسا کچھ سیٹ اپ بنتا ہے تو اس میں محسن نقوی صاحب سب سے اہم کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے یا چیف ایگزیکٹو کے لیے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں, جیسے فیصل وارڈا ہیں, جیسے ڈاکٹر مشاہد حسین سید ہیں, یا شاہد خاقان عباسی ہیں. یہ سارے نام اس وقت آن کارڈز ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب اگر وزارت داخلہ چھوڑتے ہیں تو آپ میری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے چانسز کسی اور پوسٹ کے لیے بڑھ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ وہی پوسٹ ہو جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا. یہ انتہائی افسوسناک ہے, اس کی طرف توجہ دلانی تھی. لیکن میرا سوال پھر وہی رہے گا کہ BLA کیسے پریس ریلیز جاری کر رہا ہے. BLA کا ٹویٹر ہینڈل, یعنی وہ بلوچستان پوسٹ والا ٹویٹر ہینڈل ہے جس کے ذریعے وہ جاری کرتا ہے پریس ریلیز, وہ کیسے ایکٹیولی پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. کوئی دنیا کی ایسی فائر وال نہیں ہے جو ان کے اس مذموم پروپیگنڈے کو روک سکے. اور پھر اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں جا پا رہا, اور اگر یہ ایجیٹیشن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا. یہ پیش بندی کے بعد پوسٹ ایونٹ بھی آپ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے, وہ حکمت عملی مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. اب آ جاتے ہیں ویری امپورٹنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو ورکرز ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈلز کے مطابق بہت ہی افسوسناک طریقے سے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر PTI کے مبینہ طور کے اوپر یہ کلیم کر رہے ہیں PTI ورکرز کے تقریباً 84 کے قریب جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کو ابڈاکٹ کیا گیا ہے. اب یہ درست ہے یا غلط ہے, اس کی تصدیق PTI آفیشیل کر سکتا ہے, جو کہ نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جس کے اوپر توقعات ہیں سوشل میڈیا کی, وہ سوشل میڈیا کو اون کرنے کی بات کر بھی رہے ہیں. لیکن اتنے اندوہناک سانحے اور واقعے کے بعد, یعنی سحری کے وقت گھروں کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں, کسی نے کوئی بڑا بیان نہیں دیا. چند ایک بڑے ناموں میں سے جیسے عالیہ حمزہ ہیں, اس کے علاوہ اس طرح کے ایک دو اور ٹویٹر ہینڈلز ہیں جہاں سے یہ پیغام جاری ہوا مذمتی, لیکن ابھی تک ایکٹیولی کسی نے پرسو نہیں کیا. کس تھانے میں رکھا گیا ہے, کہاں پر ان کا ٹرائل ہوگا, کس میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. صرف انصاف لائرز فورم ہے جس کے چند وکلا ہیں, نوجوان وکلا, وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر رہا. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہوں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سب سے پہلے
علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے علی محمد مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیان کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بیان یہ دیا تھا کہ عمران خان اگر بچ گیا تو استحکام نہیں آئے گا. اس کے اگینسٹ ہشام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں محمد علی مرزا کا یہ بیان عمران خان بچ گیا تو استحکام نہیں آئے گا قابل مذمت ہے, یہ اخلاقی پستی کی انتہا ہے, یہ بندہ کنفیوز ہے, بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے. یہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں. مطلب اتنا بھی نہیں, ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا بھی نہیں سامنے والے کو گرنا چاہیے کہ اگلا مطلب کیا کہے تو کیا نہ کہے. اسی طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ کے اندر کہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں آج تک عدت کا کوئی کیس نہیں بنا, بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے؟ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. مقصد عمران خان کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے, کوئی ایک کیس سچا بتائیں جو عمران خان پر ہوا ہو. یہ علامہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب ہیں جو کہ یہ فرماتے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. جنہوں نے مقدمے بنایا ان کے متعلق اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت مکمل ہو گئی ہے, اب وہ عہدے چھوڑیں, کیا نوکری اور مفت پیٹرول کے لیے حکومت کہے گی تو بیٹھے رہیں گے؟ یہ عہدے چھوڑ بھی دیں گے تو جس کروٹ یہ سسٹم بیٹھ رہا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ قاضی فائز الٹرا پرو میکس ٹائپ کا کوئی بندہ لا کر بٹھا دیں گے. اور پھر ابھی تک جو سچویشن بنی ہوئی ہے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ بدماشی کا راج ہے. یہاں پر قانون اور انصاف نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. لوگوں کو سوشل سیکیورٹی تو دور کی بات, آپ کو فزیکل سیکیورٹی تک نہیں مل رہی ہے, آپ کی پرائیویسی تک کہیں نہیں رہی ہے. تو اس سچویشن کے اندر کسی کو بنائے کسی کو نہ بنائے کیا فرق پڑتا ہے حضور والا. شاید خاقان عباسی صاحب, ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو دبا کر, خبریں دبا کر, لوگوں کی زبان بندی کر کے حقائق کو بدل لیں گے, مگر حقائق نہیں بدلا کرتے. اور ملک کے حقائق اس وقت بہت تلخ ہیں, حقائق بالکل نہیں بدلا کرتے. مورخ کا قلم آپ توڑ بھی دیں تو بھی وہ دماغ سے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, زبان سے بول رہا ہے اور آگے لکھے گا. مورخ کو روک بھی دیں تو وہ رکے گا نہیں. وقت تو اپنے سینے کے اوپر ہر لمحے کو نقش کر لیا کرتا ہے, وقت ریپیٹ ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے چلے گئے, یاد رکھیے گا جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس کا خمیازہ نسلوں کو تو بھگتنا ہی پڑے گا, جو یہ بنا رہے ہیں ان کے خاندانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.